ہم بطور مسلمان جو کچھ نہیں کر سکتے، یوم القدس کی ریلیوں میں، احتجاجات میں بھرپور شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہر وہ شخص جو توان رکھتا ہے خود نکلے، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کو نکل کر اس تاریخی موقع کے اوپر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، آزادی قدس اور آزادی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور یوں اپنے وجود کے اظہار کے ذریعے سے اپنی حکومتوں کو بھی مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کی طرف جھکاؤ کی پالیسی اختیار نہ کریں۔ پہلے لوگوں کو امید تھی، ٹھیک، لوگ یہاں موومنٹ چلا رہے تھے کہ ترقی کا بس ایک منصوبہ، 5واں صوبہ، جی لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان کے اندر کی سچویشن ہے، اب لوگوں کے اندر مایوسی کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو گیا۔ گلگت بلتستان کو اس کی آئیڈینٹی نہیں دی گئی، اس کی صحیح شناخت نہیں دی گئی۔ آج آپ اسے صوبہ کہتے ہیں، کیا اسے آئینی صوبہ کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان اس خطے کے پانی سے سیراب ہو رہا ہے، پاکستان اس خطے کی جیوگرافی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، جیسے سی پیک کا صرف ہمارا چائنا تک ایکسس کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ گلگت بلتستان ہے۔ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اگر نون ہے ڈیو ٹو دا ٹورزم، تو وہ ان 3 پہاڑوں کا سنگم ہے، کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش، یہ یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا جو سیکنڈ لارجسٹ پلیٹیو ہے وہ یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ریئر ارتھ کے اندر جو تحقیق کہتی ہے، جن میں جو اسپیس سائنسز کے لیے استعمال ہونے والی معدنیات ہیں، جن میں ٹائٹینیم ہے، لیتھیم ہے، جو آئندہ فیوچر سائنسز ہیں، ان کے حوالے سے بنیادی ریسورسز وہ یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کی جب محرومی دیکھتے ہیں، یہ سونے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اتنے محروم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم ہوا ہے گلگت بلتستان کے ساتھ۔ اب پارلیمنٹ جو ہے، آپ کسی سے بٹھا کے پوچھیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر یہ فارم 45 والے نہیں ہیں، یہ فارم 47 والے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ یہ 90% لوگ وہ ہیں کہ جو ون ہو کے نہیں آئے، بلکہ وہ طاقت کے مراکز کی اشیر بات کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے ول آف دا پیپل، وہ عوام کے لیے کام نہیں کریں گے، وہ کس کے لیے کام کریں گے؟ جو ان کو لے کے آئیں، چونکہ انہوں نے عوام میں نہیں جانا، انہیں پتا کہ وہ عوام کی قوت سے نہیں آئی۔ السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی وی ٹوڈے میں ہوں قاسم حسین۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ملکی سطح کے اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور اس ملاقات کے تناظر میں جو ملک میں تعمیر و ترقی کا عمل ہے، اور جو پھر بالخصوص مہمان کے جس شعبے سے ان کا تعلق ہے، وہاں پر جو خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو آگاہی دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ نہایت ہی ایک اہم مہمان تشریف فرما ہے۔ آپ کا تعلق مجلس وحدت المسلمین پاکستان سے ہے اور اس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ بہت ہی ایک جانے پہچانی شخصیت، ملکی سطح پر بھی آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں بطور پروفیسر وہاں پڑھاتے بھی ہیں، اور ایک معروف قانون دان بھی ہے، اور پاکستان کی سیاست اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ آپ کی گہری نظر ہے، اور وقتاً فوقتاً قومی روزناموں میں اور میں کالموں کے ذریعے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچاتے بھی رہتے ہیں۔ تو ہمارے خوش قسمتی ہے کہ آپ اسکردو میں تشریف فرما ہیں ان دنوں، اور ہمارے اصرار پر انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا تاکہ ہم ان کے زرعی خیالات جان سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں۔ تو میں ڈاکٹر سید ناصر عباس شیرازی صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور گفتگو کا آغاز ہم اس طرح کریں گے۔ یوں تو آپ وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں گلگت بلتستان اور اسکردو کے دورے پہ۔ اس دفعہ آپ لوگ جو ہمارے منقبت خواہ جو شہداء تھے جامشورو سندھ میں جو ٹریفک حادثے میں جو شہید ہو گئے تھے، ان کے چہلم میں شرکت کے لیے آپ یہاں تشریف لائے، اور یہاں اب تک آپ بڑی 3 محافل میں شرکت کر چکے ہیں، امام جامع مسجد میں، پھر شان گل امام بارگاہ میں، اور آج شیگر میں۔ تو یہ سارا ماحول اور پھر شہداء کے حوالے سے جو پروگرام ہوئے، اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چونکہ میڈیا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جی، اور آج کے دور کے اندر جو بیانیے کی جنگ ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہی لڑی جاتی ہے، جی، اور آپ اپنے میڈیا آؤٹلیٹ کے ذریعے سے آپ نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا، تو میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو آپ نے موضوع جو امیجیٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیں ہم وطن عزیز کی اکائیاں ہیں، اور ہماری خوشیاں بھی سانجھی ہیں، ہمارے دکھ بھی سانجھے ہیں، ہمارے غم بھی سانجھے ہیں، اور ہم اس لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بچے جن کو شہدائے مدحت کہا گیا ہے، مدحت اہل بیت، جی، یہ اس لحاظ سے عام بچے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مدح و ثناء اہل بیت اطہار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خدمات انجام دیں تھوڑے سے عرصے کے اندر، اس کی وجہ سے ان کی محبوبیت نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی تھی۔ جی، اور یہ ایک عرفانی سلسلہ بھی ہے کہ جو کوئی اللہ کی بہترین مخلوق یعنی اہل بیت اطہار کے لیے
اور ان کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جی لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان شہداء کے جنازے گلگت بلتستان میں ہوئے اور جس طریقے سے ان کا دکھ پوری دنیا اور پاکستان کے اندر منایا گیا، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے علاقوں سے نکل کر گلگت بلتستان میں پہنچیں اور خود سکردو کے اندر آ کر، چونکہ یہ 4 بچے جو ہیں وہ یہیں سے تعلق رکھتے تھے، ہم ان کے گھروں میں جائیں، ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کریں، اور جو کام ان بچوں نے اس تھوڑے سے عرصے کے اندر کیا ہے جس میں کوئی مادی انسینٹیو ان کی نگاہ میں نہیں تھا. میں نے ان کی جی سچویشن دیکھی ہیں، ان کے لیے کوئی مادی انسینٹیو نہیں تھا، یہ صرف اہل بیت کی اللہ کی رضا کے لیے مدد و ثنا کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ پاکستان کی مرکزی سطح کی لیڈرشپ یہاں موجود ہے. اور جیسا کہ آپ نے چند پروگراموں کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کے لوگوں کی اسلام، قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی دلیل ہے، جی جس طریقے سے اوور ویلمنگ رسپانس یہاں لوگوں نے دکھایا، جس طریقے سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا، یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. جیسے ہزاروں لوگ جو مرکزی جامع مسجد کے اندر اجتماع ہوا، میرا خیال ہے جیم پیک تھا، جی ہاں اور ہمیں اندر جانے میں کافی ٹائم لگا. پھر اسی طریقے سے جو امام بارگاہ کے اندر تھا، پھر آج جو شگر کے اندر تھا جی جی کہ ہمیں گھنٹوں جو ہیں وہ امام بارگاہ کے اندر پہنچنے میں لگتے تھے. تو عوام کی جو محبت اور جوش و خروش ہے وہ دیدنی تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر ایک جو فرض تھا اس فرض کو ادا کرنے کی ایک کوشش کی ہے، فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں، اور اہل بلتستان کو ان کے ان عظیم بیٹوں کے حوالے سے خراج تحسین بھی، خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے. ہاں ایک نقطہ اس میں ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ان بچوں کی جو ایکسیڈنٹ میں شہادت ہوئی ہے، چونکہ شہادت کے درجوں میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدہ، جی تو یہ شہید کے درجے کے اوپر فائز ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. اور بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اسکول آف تھاٹ جو ہیں سوائے سندھ گورنمنٹ کے، سب جو ہے وہ وہاں کراچی میں جو وہ تھا اس میں تعزیت کے لیے آئے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، جی اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ جو کلپریٹ ہوں، ان کو یقینی طور پہ ہیں ظاہر ہے، تو ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. تو انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے بھی اور اس کمٹمنٹ کے لیے بھی ہم یہاں آپ سب کی خدمت میں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی ٹیم نے اور جس طرح میڈیا کے لوگوں نے جس طریقے سے اس وزٹ کو کور کیا ہے، وہ بھی مثالی ہے. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی شراز صاحب، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ وہاں تعزیت کا سلسلہ وہاں پر بھی جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی اگرچہ 40 دن گزر چکے، اس کے باوجود مختلف مکاتب فکر اور مختلف طبقۂ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آ رہے ہیں اور اظہار افسوس کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ اگر حادثے کے اس کے مختلف عوامل کا جائزہ لیا جائے اور اس پہ انکوائری غیر جانبدارہ ہو جائے، اگر اس میں کوئی سازش کا پہلو ہے تو یقیناً وہ نشاندہی ہونی چاہیے. ہاں، اور اگر سازش نہیں ہے جی تو بھی ایک جرم تو ہوا ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں مجرم کو سزا رانگ ملنی سائڈ چاہیے. سے اس نے ڈرائیو جی کیا ہے، جی اگر معمولی تیز رفتاری کا مظاہرہ جی کیا، جی یہ جی سارے جی غلطیاں یہ موجود ہیں. بالکل یہ قتل کے اس میں زمرے میں آتا ہے. تو اس حوالے سے جو بھی فائنڈنگ ہو، جی جی امپارشل فائنڈنگ ہو، تو ان فائنڈنگ کے اوپر عمل ہونا چاہیے. جی شرازی صاحب، آپ کی جو جماعت ہے پاکستان مجلس وحدت المسلمین، یہ ماضی میں وفاق میں بھی حکومت کی اتحادی رہی اور یہاں جی بی میں بھی حکومت میں شامل تھی. تو یقیناً آپ لوگوں نے عمیق مطالعہ کیا ہے گلگت بلتستان کے جو محرومیاں ہیں، جو مسائل ہیں، جو پسماندگی ہے. تو آپ کے نظر میں کون سے اہم ترین مسائل ہیں، اور آپ کی جماعت کے تھرو اور انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملے تو ان کون سے ایسے مسائل جن کو آپ ایڈریس کرنے جائیں گے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، پاکستان کی وفاقی سیاسی جماعتوں میں سے، مذہبی سیاسی جماعتوں سے مجلس وحدت المسلمین اس وقت ایک بڑا نام ہے، جو پارلیمنٹ کی تمام لیئرز میں موجود ہے. سینٹ میں موجود ہے، ہمارے پارلیمانی لیڈر خود چیئرمین ہیں مجلس وحدت کے. جی پھر اسی طرح جو ہے وہ ہم نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے پارلیمانی لیڈر ایگزسٹ کرتے ہیں جو MWM کے ٹکٹ سے ہیں. اور اسی طرح صوبوں کے اندر ہماری نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے، پنجاب کے اندر ہماری نمائندگی موجود ہے. تو MWM نے جو اپنے مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہوا تھا، تو ہمارے بنیادی مینیفیسٹو میں سے ایک جو ہے وہ گلگت بلتستان کی محرومیوں کا خاتمہ. ٹھیک. اور MWM کو بنے تو تقریباً ابھی اس کا جو 18 19 اور 20 اپریل کو MWM کا 15واں
اینول کنونشن جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں اس کے نئے چیئرمین کا جو ہے وہ بھی انتخاب ہونا ہے. ٹھیک. لیکن ان 15 سال سے زیادہ، یعنی مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ کم از کم 30 سال سے، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، میں گلگت بلتستان میرا آنا ہے. جب میں امامیہ چیف اسکاؤٹ ہوتا تھا، پھر ISO کی سینٹرل کیبنٹ کا رکن تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ امامیہ اسٹوڈنٹس کا مرکزی صدر رہا، پھر اس کے بعد مجلس وحدت کی تشکیل ہوئی، اور پھر دو الیکشن جو ہیں وہ خود، پہلے الیکشن میں سیاسی شعبے کو بھی ہیڈ کرتا تھا. اور لہٰذا میرے پاس جو مطالعات ہیں وہ بکش نالج نہیں ہے. میں گلی کوچوں کے اندر جاتا ہوں، دیہاتوں کے اندر جاتا ہوں، مشاہدہ ہے، اور تمام لیئرز پہ علماء کرام کی خدمت میں جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، عام دیہاتوں میں جاتے ہیں. ایک لے مین کی سچویشن بھی کچھ نہ کچھ میرے علم میں ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 30 سال سے تو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور بدقسمتی سے کوئی سنجیدہ کوشش اس خطے کی صورتحال کو بدلنے کی نظر نہیں آئی ہے. صحیح. 30 سال پہلے کے بلتستان گلگت میں اور آج 30 سال بعد بہت مائنر سا ڈفرنس ہے. دنیا جو ہے وہ ایک بہت میجر ڈفرنس ہو گیا ہے، لیکن یہاں بہت مائنر سا ڈفرنس جو ہے وہ ہوا ہے. بیسک انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا، اس کے بعد کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا، اس کے ساتھ جو بنیادی سہولیات کی فراہمی تھی، جس کی وجہ سے چونکہ یہاں ظاہر ہے ابھی تک انڈسٹری نہیں ہے تو ٹورزم ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے جو بیسک انفراسٹرکچر چاہیے وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا. ہر بندہ اس خوف میں ہوتا ہے کہ میں آؤں گا تو کیا میں واپس جا سکوں گا، فلائٹ نہیں ہوئی تو میرے پاس کوئی رستہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تو ایک ضمنی چیزیں ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جو مجھے بڑا فرق محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو امید تھی. لوگ یہاں موومنٹ چلا رہے تھے کہ ترقی کا بس ایک منصوبہ، 5واں صوبہ. لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان کے اندر کی سچویشن ہے، اب لوگوں کے اندر مایوسی کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو گیا، پولیٹیکل سٹرکچر سے بھی اور پاکستان کے اندر جو پاور کوریڈور ہے ان سے بھی، کہ شاید یہ دنیا میں اچھوتی موومنٹ ہو کہ یہاں موومنٹ لوگ چلا رہے تھے پاکستان سے الحاق کی، اور پاکستان میں آج تک ان کو جو ریکگنیشن ملنی تھی. جب میں ریکگنیشن کی بات کرتا ہوں تو یہ سینٹ کی ممبرشپ ان کے پاس ہونی چاہیے، ان کے پاس نیشنل اسمبلی کے اندر ممبرشپ ہونی چاہیے، ان کے پاس جو ہے وہ اکانومی کے اعتبار سے جو ڈویژن ہے وہ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو رہی. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کو جو ان کی ہویت اور شناخت ہے نا، دیکھیں ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کیا چیز اسے چاہیے؟ آئیڈینٹی. اسے اس کا نام چاہیے ہوتا ہے. گلگت بلتستان کو اس کی آئیڈینٹی نہیں دی گئی، اس کی صحیح شناخت نہیں دی گئی. آج آپ اسے صوبہ کہتے ہیں، کیا اسے آئینی صوبہ کہہ سکتے ہیں؟ آج یہاں پر آپ نے گورنر اور وزیر اعلیٰ کا نام رکھا ہوا ہے، کیا وہ پریکٹیکلی اسی طرح کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہیں جیسے باقی صوبوں کے اندر ہے؟ کیا گلگت بلتستان کے شہریوں کو جب یہاں کے ریسورسز کی بات آتی ہے تو یہ سارا گلگت بلتستان پاکستان ہے، لیکن جب ان کی پاکستان کے اندر فرینچائز یعنی جو ہے وہ ووٹ کی بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ووٹ نہیں دے سکتے. تو یہ جو ہے احساس محرومی، یہ محرومی اس انداز سے وہ ہو گیا کہ لوگ اب مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک ہے. تو یہ آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو میں بھی، اور پھر جو میں نے آن دا گراؤنڈ سچویشنز بیان کی اس اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، کچھ یونیورسٹیز کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. مثلا میں اگر یہ کہوں کہ گلگت بلتستان میں بعض بڑی بنیادی چیزیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں اس کی طرف کوئی مثلا سینیٹیشن، گلگت بلتستان پورے پاکستان کو کیا دیتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا پانی دیتا ہے. گلگت بلتستان میں کس چیز کا کرائسس ہے؟ آپ کا جواب ہے پانی کا کرائسس. گلگت بلتستان کے پانی کے ریسورسز سے پاکستان کے لیے میگا سٹرکچر چلتے ہیں. گلگت بلتستان میں بجلی کتنے گھنٹے اویلیبل ہے؟ 2 گھنٹے اور 2 گھنٹے رات کو، 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے. ماہ رمضان میں مجھے بتایا گیا کہ 6 گھنٹے کر دی گئی ہے. یہ 6 گھنٹے اویلیبل ہے بجلی. کیا ایسے میں گلگت بلتستان آج جب ہم جو ہے 2025 پہ رہ رہے ہیں تو گلگت بلتستان کی محرومیاں ہمیں ایسا لگتا ہے، ہم جب یہ ادھر آتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے ہم قرون وسطیٰ کے کسی علاقے کے اندر چلے گئے. سٹی کے اندر تھوڑا بہت اگر آپ کو کچھ چینج نظر آئی ہے تو وہ بھی ایک مخصوص پیریڈ کے اندر، بالخصوص عمران خان صاحب کے پیریڈ کے اندر جو فنڈز ریلیز کیے گئے تھے اس کے بعد مجھے کوئی میگا سٹرکچر نظر نہیں آ رہا، اور جو میگا سٹرکچرز کا فائدہ جی بی کے عوام کو ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے. تو محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہاں لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں. پھر جو کچھ اہم چیزیں اس خطے کے عوام، مثلا یہاں ٹورزم کے اندر کتنے لوگوں کو ایم فل، ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی کرایا جا رہا ہے؟ جواب ہے نو. یہاں ارتھ سائنسز کے اندر کتنے لوگوں کو کرایا جا رہا ہے؟ جواب ہے نو. یہ خطہ جو ہے یہ مخصوص جیوگرافی رکھتا ہے.
اس جیو پالیٹکس کے حوالے سے کتنے لوگوں کو کرا جائے؟ جواب ہے نو. اس خطے کے اندر جو نیچرل ریسورسز ہیں جیسے بالخصوص بعض مائن اینڈ منرلز ہیں اس کے اوپر کتنے لوگوں کو اور کتنے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے گئے ہیں؟ جواب ہے نو. کوئی بڑا جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا. اس خطے سے آپ را مٹیریل لیتے ہو، اس کو پالش کرنا، اس کو ویلیو ایڈ کرنا. اس خطے کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ پوری دنیا میں بے مثل ہیں، چونکہ یہ اس کے اپنے ایک خاص آب و ہوا ہے. وہ اس حوالے سے میں نے پوچھا کوئی ایک ادارہ جو ان جڑی بوٹیوں کے اندر، انڈیا کے اندر ایکسپورٹس ہیں لیکن آپ کے یہاں کوئی ایک چیز جو ہے اس کے لیے ڈیولپ کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی گئی. تو کیسے اس خطے کو آگے لے کے جایا جا سکے گا جب آپ اس دور کے اندر، میں پاکستان کے دیگر علاقوں سے یہاں آتا ہوں، آتے ہی میں انفراسٹرکچر کٹ گیا، میں ٹیلی فون لائنز جو ہے وہ کبھی کبھی چلتی ہیں اور انٹرنیٹ تو بالکل نہیں چلتا. ایسی صورت میں ہم کیا ڈیولپمنٹ کی توقع رکھیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے معکوس سفر ہے. ان 30 سالوں میں جب میں نے دیکھا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو، بلکہ یہ پھر کریڈٹ، اگرچہ میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بالخصوص بلتستان کی یہ ریکگنیشن جو ایک ٹورزم ہب کے طور پہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئی اور پھر ان کے وزٹ اور اس کی وجہ سے، تو ہم اس کو بھی مینٹین نہیں کر پا رہے. اور جب ملک کے اندر سیکیورٹی سچویشن بہتر نہیں ہوتی، روڈ آپ کا محفوظ نہیں ہوتا، روڈ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹورسٹ یہاں نہیں آنا چاہیے. تو بدقسمتی سے اس لحاظ سے کوئی رے آف دا ہوپ بھی اس ٹنل کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو الٹ سفر ہے، معکوس سفر ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ میں نہیں دیکھتا. لہٰذا اس لحاظ سے بڑا کریٹیکل ہے. اگر گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کے ساتھ انٹیگریٹ رکھنا ہے، انہیں تکریم دینی ہوگی، انہیں شناخت دینی ہوگی، انہیں وہ تمام وسائل دینے ہوں گے جو پاکستان کے کسی بھی ڈیولپ ایریے کو حاصل ہیں، ان کے تمام محرومیوں کا ازالہ کرنا ہوگا. اگر فرض کرے 75 سال سے یہاں پر آپ نے یہ ڈیولپمنٹ نہیں کی، تو آئندہ 75 سے 100 سال آپ یہاں کسی طرح کے ٹیکس کی بات نہیں کر سکتے. اگر آپ ریکگنیشن بھی دے دیں تو ٹھیک ہے. بدقسمتی سے بالکل آپ کے بارڈر کے باہر انڈیا نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انلیگلی طور پہ جو ہے ایکنالج ریکگنائز کر لی ہیں، اور آپ تو جو ہے وہ لیگل طور پر بھی اپنے اس خطے کو وہ حق جو ہے وہ نہیں دے سکے جو اس کا ڈیو رائٹ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس خطے کے پانی سے سیراب ہو رہا ہے، پاکستان اس خطے کی جیوگرافی سے ڈیولپ ہو رہا ہے. جیسا سی پیک کا صرف ہمارا چائنا تک ایکسس کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ گلگت بلتستان ہے. پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اگر نون ہے ڈیو ٹو دا ٹورزم، تو وہ ان 3 پہاڑوں کا سنگم ہے، کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش، یہ یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا جو سیکنڈ لارجسٹ پلیٹیو ہے وہ یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ریئر ارتھ کے اندر جو تحقیق کہتی ہے، جن میں جو اسپیس سائنسز کے لیے استعمال ہونے والی معدنیات ہیں، جن میں ٹائٹینیم ہے، لیتھیم ہے، جو آئندہ فیوچر سائنسز ہیں، ان کے حوالے سے بنیادی ریسورسز وہ یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں کی جب محرومی دیکھتے ہیں، یہ سونے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اتنے محروم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم ہوا ہے گلگت بلتستان کے ساتھ. اور یہ وقت ہے کہ یہ قومی دھارے کے اندر شامل کیا جائے اور ان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے، ورنہ بہت اچھا مستقبل نہیں ہوگا. میں اس کو اسی عنوان سے لیتا ہوں. جی، میں کیونکہ انٹرویو کا دورانہ مختصر ہے تو میں جی بی کے اوپر مزید سوال کیے بغیر ہم ملکی سیاست کے تناظر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہاں پہ معاشی استحکام کا ہونا، وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا ٹھیک ہونا بنیادی ضروریات میں سے ہے. آج ہم دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اور معاشی استحکام کے حوالے سے بھی مسائل ہیں اور سیاسی استحکام بھی مفقود ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل کیا ہے اور کن خطوط پہ چلتے ہوئے ہم ان تینوں شعبوں میں استحکام کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا کوسچن ہے. پہلے تو دیکھیں، ہم جو سوشل سائنسز ہے نا، اس میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتا، یعنی H2O برابر پانی نہیں ہوگا، کیونکہ سوشل سائنسز میں انٹرویننگ فیکٹر بہت ہوتے ہیں. لیکن اس ایک پرنسپل کے اوپر تمام سوشل سائنٹسٹ کا اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاں پر سیاسی عدم استحکام ہوگا وہاں پر اقتصادی عدم استحکام ہوگا. یہ پرنسپل ہے. اور جہاں اقتصادی عدم استحکام ہوگا وہاں انسیکیورٹی کریٹ ہوگی، وہاں امن و امان کا مسئلہ کریٹ ہوگا. اب پاکستان اسی وجہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا شروعات کہاں سے ہوئی؟ سیاسی عدم استحکام سے. سیاسی عدم استحکام کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ ایک، کسی کے کہنے پہ آپ جو ہے وہ رجیم چینج کریں. 2، جب آپ عوام کے فیصلے کو انڈورس نہ کریں. اب بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، جیسا کہ ایک میڈیکل سائنٹسٹ ہے،
وہ جب ایک مریض کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے ڈائگنوز کیا ہے، اس ڈائگنوز کرنے کی بنیاد پہ یہ ٹریٹمنٹ میں سجیسٹ کرتا ہوں، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا۔ ہم جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داری، ہمارا ہاتھ جو ہے وہ معاشرے کی نبض پہ ہوتا ہے، سوسائٹی پہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان بائنڈنگ فورس کیا تھا؟ اس وقت آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کیا ہے۔ آج ایک دن میں 7 حملے ہوئے، کوئی دن 15 سے 16 17 بڑے حملوں کے ساتھ اس سے خالی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں کے اندر صورتحال بھی ایسی ہی ہے، ٹریولنگ نہیں ہو سکتی۔ آج کچھ زائرین کو رستے سے اتار کے جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اس کیفیت میں جب اس طرح بد امنی کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو بائنڈنگ فورس دے سکتی ہے، آپس میں جوڑ سکتی ہے؟ تو اگر ہم کوئی ایک ڈاکومنٹ کی بات کرنا چاہیں کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا، وہ کانسٹیٹیوشن تو ہے، لیکن چونکہ اس کانسٹیٹیوشن کی روح مسق کر دی گئی ہے، مثلا اس کے اندر 3 اداروں کے درمیان ایک توازن قائم کیا گیا تھا، جوڈیشری، مقننہ اور انتظامیہ۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری کی اصل روح مسق کر دی گئی، پھر اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے نہ صرف جوڈیشری کا روح مسق کر دیا گیا، بلکہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جوڈیشری کی آزادی کو بھی کمپرومائز کر دیا گیا۔ جیسا کہ میرے خلاف اگر میں مقررہ کا ایک ممبر ہوں تو میں نے اپنے خلاف جو کیس سنا ہے اس کا تعین بھی میں کروں گا کہ اس کا پینل کون ہوگا، اس کے ججز کون ہوں گے۔ یہ بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی۔ اب پارلیمنٹ جو ہے، آپ کسی سے بٹھا کے پوچھیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر یہ فارم 45 والے نہیں ہیں، یہ فارم 47 والے ہیں۔ ان سب کو پتا ہے کہ یہ 90% لوگ وہ ہیں کہ جو ون ہو کے نہیں آئے، بلکہ وہ طاقت کے مراکز کی اشیر بات کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے ول آف دا پیپل، وہ عوام کے لیے نہیں کام نہیں کریں گے، وہ کس کے لیے کام کریں گے؟ جو ان کو لے کے آئیں، چونکہ انہوں نے عوام میں نہیں جانا، انہیں پتا کہ وہ عوام کی قوت سے نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ تو ڈیموکریسی جو پاکستانی آئین کہتا ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس کو کمپرومائز کر دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو پارلیمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ ایک لحاظ سے فیک پارلیمنٹ بن گئی، چونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پارلیمنٹ، آپ حلف اٹھا رہے ہیں، کس چیز کا حلف اٹھا رہے ہیں جبکہ آپ اس حلف کی بنیاد کے اوپر آئے ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ ووٹ لے کے نہیں آئے ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے جو ایک ہمارے ہاں آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ آئین میں بھی ہے، یہ ہماری مسلح افواج کے حلف میں بھی ہے، اور یہ جو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی بنا تھا COD، جس پہ پیپلز پارٹی، اس میں بھی ریٹن لکھا ہوا ہے، وہ ہے کہ سیاست کے اندر فوج کی مداخلت کا خاتمہ۔ بدقسمتی سے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ خاتمہ بھی ہوا ہے۔ اس سارے عمل نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس منیمائز کر دی گئی ہے۔ ہم نے یہ تشخیص کی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ان تمام لوگوں کو جو ڈس انٹیگریشن فیل کر رہے ہیں، جو ڈیپریویشن اور محرومی فیل کر رہے ہیں، اگر دوبارہ قومی دائرے پہ لانا ہے، انہیں ان کے حقوق دینے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو آئین کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا، جس میں پاکستان میں بسنے والی تمام اکائیوں کو آزادی ہوگی۔ آزادی اظہار رائے آپ صافی ہیں، آپ مجھے بتائیں پیک کا آرڈیننس کے تحت آپ پکڑے پہلے جائیں گے، جرم بعد ثابت ہوگا۔ یہ دنیا کے جوڈیشل پرنسپل کے خلاف ہے۔ جوڈیشل پرنسپل یہ ہے کہ 1000 گناہگار جو ہے وہ بچ جائے، یہ ویلڈ ہے، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کیا ہے، یہاں وہ پروف ہوتا رہے گا اس وقت تک آپ نے اس کو سزا دے لی، جس طریقے سے ڈیلیٹ ایکٹس ہیں اور جس طریقے پیکا آرڈیننس پاکستان آزادی اظہار رائے کے اوپر بہت کاری ضرب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آرڈیننس بنایا گیا جس کے تحت لوگوں کی موومنٹ کا بیسک رائٹ سلب کر لیا گیا نا، جو آئین میں دیے گئے، ان کی موومنٹ کا، اسمبلی کا، گیدرنگ کا، وہ حق سلب کر لیا گیا۔ اب اس کی وجہ سے سفوکیشن ہے، گھٹن ہے، جو میجورٹی پارٹی ہے اس کو مائنورٹی بنا دیا گیا، اس کو اس کے رائٹس نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ سے لوگوں کا سسٹم پہ اعتماد اٹھنا شروع ہو گیا، اور یہ پاکستان کے لیے خطرناک فیز ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ملیٹنسی، میں اپنا ڈیٹا نہیں دے رہا ہوں، یہ ڈیٹا پاکستان کے ISPR نے جاری کیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر انڈیکس ہے ٹیررزم کا وہ ہائیسٹ ہے۔ اب سلوشن کیا ہے؟ جیسے ایک سلوشن کی طرف میں نے اشارہ کیا، ہم پریکٹیکل سٹیپس بھی لے رہے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین از ون آف دا پائنیئرز، جنہوں نے اس موضوع پہ لائک مائنڈڈ کو سب سے پہلے اکٹھے کرنا شروع کیا کہ آئیں ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے کوئی رستہ نکالیں۔ لہٰذا ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان تشکیل دی، جس کی پہلی میٹنگ میرے گھر ہوئی ابتدائی، اس کے بعد دوسری میٹنگ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر بخش جعفری حفظ اللہ کے پاس ہے، جس میں اس کا مینیفیسٹو تیار کیا گیا اور اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی۔ اور اب اس وقت پاکستان کی سیاست میں آپ جانتے ہیں تحریک تحفظ آئین ایک بڑے پورٹ فولیو کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے، جس کی اس وقت جو چیئرمین یا پریزیڈنٹ ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے بلوچستان سے 2 بڑی پارٹیوں کو جو بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، چونکہ وہاں بحران ہے، ان کو ایڈ کیا ہے، جیسا کہ
پی کے میپ ہے اور اسی طریقے سے بی این پی مینگل ہے. پھر اسی طریقے سے پورے پاکستان میں بھی بڑی میجورٹی پارٹی ہے اور خیبر پختونخوا میں سویپنگ میجورٹی رکھتی ہے, وہ بھی اس کا پارٹ ہے پاکستان تحریک انصاف. پھر سنی اتحاد کونسل جو ریلیجیس ہارمنی کے لیے بہت کام کرتی ہے, اس کے پریزیڈنٹ وہ اس کا ایک پارٹ ہے. مجلس وحدت میں ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اب ہم توسیع کی طرف بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں, جیسا کہ ابھی ہماری میٹنگز جو ہیں وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ہو گئی ہیں, کچھ پرنسپل کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گئے, انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. اسی طرح کچھ اینٹیز جیسا کہ نواز کھوکھر صاحب ہیں, اب وہ قریب آ گئے ہیں اور ابھی انہوں نے کئی پروگراموں کی میزبانی کی ہے. پھر اسی طرح جو JUIF ہے اس کے ساتھ بھی بعض چیزوں کے اوپر کام چل رہا ہے کہ کئی میٹنگز ہو چکی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, خود میں ان میٹنگز میں شامل ہوں, جس میں کافی ساری انڈرسٹینڈنگز طے پا رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اور آزاد اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وہ کیا راستے جو ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک نیریٹو میکنگ کا کام بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. نئی پارٹیاں جن کو اپروچ کیا اور ان میں سے بعض پارٹیوں نے ہمیں کر لیا ہے, جیسے کہ سندھ کے اندر بڑی محرومی ہے, داخل سندھ کے اندر, تو وہاں سے سندھ کی جو ایک بڑی پارٹی جیم سید صاحب کے پوتے ہیں سید زین شاہ صاحب سندھ یونائٹڈ پارٹی کے, وہ باقاعدہ اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ممبر بن گئے ہیں. اور JUP نوران نظریاتی وہ اس وقت ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. اور ایک اور پارٹی جس کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اچھی کولیبریشن ہے, اگرچہ وہ ابھی پارٹ نہیں بنے لیکن ہماری پچھلی میٹنگز میں بھی تھے اور وہ بھی پرنسپلی ہماری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں. تو یہ آئندہ ایک بڑا الائنس بن رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ بڑی حرکت جو ہے وہ جنریٹ کرے گا اور پاکستان کی تمام اکائیوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ ہم آئین کو اس کی اصل شکل میں واپس لانا چاہتے ہیں, جس میں صوبائی خود مختاری کا تعین بھی ہے اور جس میں ماورائے آئین اقدامات جیسے کہ SIFC, یہ آئین سے ماورا ایک ادارہ ہے اور جس بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں یہ ایک ادارہ ہے. اس وقت گلگت بلتستان میں جو ریزنٹمنٹ, میں گلی کوچوں میں گیا ہوں, میں لوگوں سے ملا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے پاس لمیٹڈ زمینیں, ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو یہاں کی مائن اینڈ منرل سے کوئی شیئر نہیں دیا جا رہا, ان کے یہاں پانی نہیں ہے اور ان کے پانی سے جو ہے وہ دیگر سیراب ہو رہے ہیں, ان کا ٹورزم بھی کمپرومائز کیا جا رہا ہے. کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کے پہلے آپ نے کوئی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, کوئی علاقائی سٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ نے کوئی ڈائلاگ کیا ہے, کوئی بات چیت کیا ہے, کوئی جنرل کنسنسس ڈیولپ کیا ہے, یا آپ نے ٹھونسنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. پاکستان کو اس سے نکالنے کے لیے آئین نمبر 1, ریئل ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا ہوگا, نمبر 2 لا اینڈ آرڈر پریویل کرنا چاہیے, یعنی پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہو. اس وقت جو بدقسمتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاور والے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اور بڑے سے بڑا کیس فارغ, اور جو پاکستان کے بیچارے ایک خاتون ہیں وہ ایک دن میں 18 مقدمات کہ ایک وقت میں وہ سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سالوں لگ جاتے ہیں, وہ جیلوں کے اندر رہتی ہے. عجیب و غریب یہ سچویشن جو بنا دی گئی ہے. ہمیں آئین کے اوپر عمل درآمد اور رول آف لا, یہ بنیادی روح ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ریسٹور کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم نے یہ پولیٹیکل سفر جس میں اب ہم آہستہ آہستہ اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں. پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ ہماری بڑی ایکسٹینسو میٹنگ ہو گئی, ایکسکلوزیو میٹنگ ہوئی, اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ GDA کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں. GDA ہمارے کئی میٹنگز میں شامل ہو چکا ہے سینیٹر صفدر عباسی صاحب اور ان کے ساتھ, اور پیر صاحب پگاڑا نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جیسے یہ کنسنسس ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس الائنس کا پارٹ بن جائے گا. پھر ہماری وکلاء کے ساتھ دیگر انٹیٹیز کے ساتھ بھی بھرپور انٹریکشن جاری ہے. جی, یہ ساری کوششیں اسی جانب ہے کہ آئین کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, اور یقیناً اس سے استحکام آئے گا, اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. ایک کوشچن میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اگرچہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, کیونکہ یہ رمضان کے دن ہے, قدس کے دن ہے, جو فلسطین کا مسئلہ سامنے آیا اور جس طرح غزہ کو تاراج کیا گیا, بچوں کو شہید کیا, ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہوئی, پھر ابھی عارضی جنگ بندی بھی ہوئی تھی, اس کے باوجود اس کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر مسلمان کے ایک باڈی کے مانند ہے, ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا باڈی درد کرتا ہے, لیکن ہمیں عالم اسلام کی طرف سے ایسا رد عمل سامنے دیکھنے کو نہیں ملتا. تو آپ اس مسئلے کا حل کن صورتحال میں دیکھتے ہیں, اور کیا کچھ ہونا چاہیے جس سے مسئلہ باعزت ترکز حل ہو؟ مختصر الفاظ میں آپ اس کو بیان کیجیے. شکریہ, بہت اہم بات ہے. دیکھیں, پہلے جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر ہم فلسطینیوں سے جدا ہیں, ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہیں, تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. رسول خدا کی انہوں نے ٹیسٹ بتایا, یہ آپ کا میرا پیرامیٹر نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مومن جست واحد, ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے, دوسرا مبتلا ہوتا ہے. اگر وہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے, ہم ان کا پین فیل نہیں کرتے, ہم نبی رحمت کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں فلسطین ایک چھوٹا سا
زمین کا غزہ ٹکڑا ہے جس کی ٹوٹل لمبائی 40 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 14 کلومیٹر ہے اور بعض جگہوں سے 5 کلومیٹر ہے۔ اس چھوٹے سے خطے نے اسرائیل کی جو ملٹری پاور اور پولیٹیکل پاور اور اس کی ملٹری ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ اور انٹیلیجنس اس سارے کو ایک چھوٹے سے خطے کے اندر دفن کر کے رکھ دیا ہے، جب وہ اسرائیل جو چند گھنٹوں میں کئی عرب ملکوں کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مصر سے صحرائے سینا لیا، اردن سے دریا اردن کا مغربی کنارہ لیا، شام سے گولان ہائٹ لی، جنوبی لبنان لیا، وہ ایک آرگنائزیشن کے مقابلے میں 15 ماہ بعد اپنے ہاسٹیجز کو نہیں چھڑا سکا، حماس کا خاتمہ نہیں کر سکا، غزہ کو ٹیک اوور نہیں کر سکا۔ ان کے پاس سوائے کرویلٹی کے اور باربرزم کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو اگرچہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، لیکن اسرائیل کا فیلئر بھی پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ وہ صرف وحشیانہ بمباری کے ذریعے سے اپنے فیلئر کو اوور کم کرتے ہیں۔ دو، ویسٹ کا چہرہ جو ہے نا، ویسٹ اپنے آپ کو پوری دنیا میں آپ کہیں جائیں تو آپ کو اور ان کا چیمپئن، ہاں وہ کہتے تھے انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، سویلین کے حقوق، اس کے چیمپئن سے، لیکن ان کا یہ نقاب اتر گیا ہے۔ چونکہ اسرائیل نے یہ جو ساری جینوسائیڈل کمپین، لائیو جینوسائیڈ ہوا ہے، یہ کلیکٹیو ویسٹ جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے اور یورپ اس کے ساتھ تھا، یہ ان کی سپورٹ کے ساتھ ہوا ہے، جس میں ان تمام ممالک نے ملٹری، پولیٹیکل، فائنینشل اور آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیٹک سپورٹ دی ہے، جس کی وجہ سے یہ جینوسائیڈ ہوا ہے۔ ان کا نقاب بھی اتر گیا ہے اور ان کے ممالک کے اندر اس وقت جو عوامی ریزنٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا گلوبل امپیکٹ جو ہے نا وہ ہے۔ تیسرا، عالم اسلام جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ اب کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کے ایک جمہوری اسلامی ایران کو جس نے پوری اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ لی ہے، جس نے اسرائیل کو میزائلوں کے ساتھ جواب دیا ہے، جس نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی کنفرنٹ کیا ہے، تو اس کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ یا کچھ کنٹریز جیسا کہ یمن ہے، یا لبنان میں حزب اللہ نے وہ آرگنائزیشن ہے بالآخر، یا عراق کے اندر رشید الشابی نے وہ بھی آرگنائزیشن ہے، حماس ہے وہ بھی آرگنائزیشن ہے، لیکن ملکوں میں یہ دو جو ہے وہ ملک کھڑے ہوئے ہیں، باقی عالم اسلام لیٹ گیا۔ جی، انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کے مقابلے میں سرنڈر کیا، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ اسرائیل کے لیے کوئی ایتھکس اور ویلیوز نہیں ہے۔ آپ نے خود اشارہ کیا، اس نے چند دن پہلے خود جنگ بندی کی ہے، اور جنگ بندی کے بعد شرائط کے اوپر خود عمل نہیں کیا۔ یہ اسرائیل کا پرانا وتیرہ ہے، اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل لاز نہیں ہے۔ کیا انٹرنیشنل لا اس وقت اس کو اجازت دیتے ہیں یہ جینوسائیڈ کرنے کی؟ نہیں دیتے ہیں، لیکن کیا وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے؟ کنٹینیو کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ کلیئر ہے کہ وہ جب ان کے لیے کوئی ویلیوز نہیں ہے، اقدار نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹس کو وہ پاسداری نہیں کرتے، تو کیا مسلم کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو ان کو پروٹیکٹ کرنے کی جو انہوں نے گارنٹیز دی ہیں وہ اس کو کریں گے، آنر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ وہ کل کو مصر کے اندر آئیں گے، وہ کل کو جارڈن کے اندر آئیں گے، اور وہ اسرائیل کے توسیع پسندہ عزائم کو آگے بڑھائیں گے۔ لہٰذا انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت مزاحمت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو عالم اسلام پریکٹیکلی اس طرح ہے۔ اسلامک کنٹریز جو ہیں اس کے حکمران بھی بے نقاب ہو گئے ہیں، اور چونکہ اکثریت جو ہے وہ عوام کی رائے کے ساتھ نہیں آئے، ڈکٹیٹریل گورنمنٹس ہیں، اتھارٹیرین رولز ہیں ان کے، لہٰذا الٹیمیٹلی وہ بھی عوام کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ وہ بھی امریکہ صاحب بہادر کی طرف دیکھتے ہیں۔ البتہ اب امریکہ بھی اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع ہو گیا ہے۔ اگر اس نے کینیڈا کو نہیں چھوڑا، یورپ کو نہیں چھوڑا، پاناما کو نہیں چھوڑا، تو انہیں گرین لینڈ کو نہیں چھوڑا، اور یورپ کو لفٹ نہیں کرا رہا۔ یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ یوکرین کا ہے، وہ یوکرین وار پہ ایشیا کے اندر میٹنگز کر رہا ہے، یورپ کو بٹھا بھی نہیں رہا۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے وہ کسی کا دوست نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوگا، لہٰذا وہ صرف اپنے مفادات کا دوست ہے۔ یہ جب تک صحیح دوست اور دشمن کا تعین نہیں کریں گے، ان کے پاس اتنا پوٹینشل ہے، یہ ایک کلیکٹیو ڈیسیژن کریں، آئل بند کریں، سپلائیز بند کریں، ان کے ساتھ ٹریڈ بند کریں، اسرائیل 2 دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ جو حال حزب اللہ نے اور حماس نے اسرائیل کا کر دیا ہے، اس کی ملٹری مائٹ ختم، اس کی میتھ آف انوینسبلٹی وہ ناقابل تصویر ہے، ختم۔ اس کے ڈرونز اور وہ یہ کہ اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم دنیا کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، ختم، چونکہ ان کے تو میزائل، ڈرون، راکٹ سب پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ٹائم ہے کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے۔ اس وقت اسرائیل کے خلاف گلوبل پریشر ہو، یونائٹڈ نیشن بھی اس میں اپنا رول پلے کرے، اگر نہیں پلے کرے گی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اور اگر ویتنام میں امریکہ اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود سکسیڈ نہیں کیا تھا، تو اسرائیل بھی سکسیڈ نہیں کرے گا۔ یہ تو امتحان ہے جس نے سچ اور اہل حق کو ایک طرف اور باطل اور جھوٹ والوں کو ایک طرف جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اور اس امتحان میں ابھی جو یوم القدس آ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ آخری جمعہ ہے، 28 تاریخ ہے مارچ کی، اور یہ گلوبل پوری دنیا کے اندر ہونے والا ہے، اور اس لحاظ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ورلڈ انٹیگریٹڈ ہے، اور یہاں پہ آپ رول پلے کرتے ہیں اس کا امپیکٹ جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر جاتا ہے۔ آج یہ جو سوشل میڈیا کی بار ہے، یہاں آپ کوئی چیز کرتے ہیں، اس کا پاکستان میں مجلس قیادت نے کراچی میں مظاہرہ کیا تھا، تو سب سے زیادہ اس کو کور اسرائیل کے اخبارات نے کیا تھا، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ ہم بطور مسلمان جو کچھ نہیں کر سکتے یوم القدس کی ریلیوں میں، احتجاجات میں،
भरपूर शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। और लोग अवाम, और अवाम में मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मगरबी दुनिया के अंदर भी वो सारे के सारे इसराइली जेनोसाइड के खिलाफ हैं, अपनी हुकूमतों के इन इकदाम जिसके नतीजे में ये जेनोसाइड आगे बढ़े उसके खिलाफ हैं। और हमारा लिए ज़रूरी है, नंबर एक, मीडिया के लिए, आप मीडिया में काम करते हैं, ये बयानियाँ जो फ़लस्तीन का बयानिया है, जो मजलूमों का बयानिया है, यानी अजीब एक पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया में हुआ, और मैं आपकी मीडिया के जरिए से ये ज़रूर समझता हूँ, शाहज़ेब खान ज़्यादा उठता है और वो हमास को 7 अक्टूबर की दहशतगर्दी करार देता है। मेरे घर में कोई आके बाहर से काबज हो जाए और कब्जा कर ले, और मैं जो काबज आ रहा है मुझे मार रहा है, मैं उस से बचाव के लिए अपना दिफा करूं, डाकुओं के खिलाफ अपना दिफा करूं, मैं दहशतगर्द हो सकता हूं। ये सरजमीन तो फलस्तीनियों की थी। जी बिल्कुल, ये सरजमीन फलस्तीनियों की है। आपने 2005 से मुहासरा किया हुआ है, 17 साल वो मुहासरे के अंदर उन्होंने जिंदगी बसर की, उनकी आधी आबादी मुहासरे में पैदा हुई है। सही, ठीक है, वो उन लोगों के पास क्या वो रिट पिटिशन दायर करेंगे इस मुआसरे से खात्मे के लिए? गिजा, खुराक, दवा, पानी, बिजली सब इसराइल के मरूने मिन्नत है। क्या वो कोई एप्लीकेशन देंगे जिसके जरिए से होगा? कोई रास्ता आपने दिया है पूरी दुनिया को? 17 साल में कोई रास्ता आपको नजर आया? उनकी महरूमियत 70 साल से ज्यादा है। लिहाजा उन्होंने अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया है, जारहीन के खिलाफ उन्होंने ये कार्रवाई की है। उनके 20,000 से ज्यादा उनके आप कह लें प्रिजनर्स हैं, जिनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, जिनके साथ रेप हुआ है, जिनकी बड़ी तादाद माइनर्स की है। उनके लिए आप बात नहीं करते हो कि वो इसराइल का जेनोसाइड है और इसराइल का वो है, बल्कि आप उसको जस्टिफाई करते हो कि ये चूंकि इन्होंने किया इलीगल काम और उसके जवाब में उन्होंने किया। ये प्रिटेक्स्ट मैं मीडिया के जरिए आपसे तवक्को रखता हूं, हकीकी बयानिया, कायदे आजम वाला बयानिया, पाकिस्तान का बयानिया, जिसके पासपोर्ट पे अभी कुछ साथियों को ले गए, नैरेटिव वो इतना इंपॉर्टेंट समझते वो इसराइल ले गए, उनके खिलाफ आपको खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की नजरियाती एहसास के खिलाफ है। जितना जोग्राफिया अहम है, चूंकि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी के तहत वजूद आया है, उसकी आइडियोलॉजी इतनी अहम है, उस की आइडियोलॉजी हमारे पासपोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, जिसपे लिखा है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया के लिए करा। हम इसराइल को एंटिटी तस्लीम नहीं करते। अगर हम उसका माइट इज राइट को तस्लीम कर लें तो दुनिया में हर वो ग्रोह जो जुल्म की बुनियाद पर किसी को उसकी जमीन से निकालेगा, वो कहेगा अब मेरे इस इक्तदार को आप लेजिटिमाइज करो, मैंने उसको निकाल दिया, तो ये तो माइट इज राइट, ये तो जंगल का कानून बन जाएगा। तो दुनिया और सोसाइटीज जो हैं वो रूल बेस्ड ऑर्डर के ऊपर वो करती हैं, जिसमें आदलाना अंदाज इख्तियार किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त का बेहतरीन टाइम है कि हम अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी अपने आप को सुरखुर करने के लिए अपना इंसानी वजीफा, ना मुसलमान होने की है, वो भी बतौर मुसलमान भी बतौर पाकिस्तानी भी, क्योंकि पाकिस्तान में कायदे आजम ने पहले दिन कहा था कि जब पहला इंटरव्यू उनसे लिया गया तो उन्होंने कहा कि भी आप तो आप स्टेट बन गए, तो अब आप क्या इसराइल को रिकग्नाइज करेंगे? तो कायदे आजम ने कहा हम इस गैर कानूनी वजूद को जो कैंसर है एक लम्हे के लिए भी रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं। हमारी यही आइडियोलॉजी होनी चाहिए और उसी बुनियाद पर ही पाकिस्तान बच सकता है। चूंकि किसी मुल्क को अगर आप उसकी आइडियोलॉजी से काट दें, ये ऐसे ही है जैसे किसी दरख्त को उसकी जड़ों से काट दें। पाकिस्तान आइडियोलॉजी की वजह से बना है तो आइडियोलॉजी के साथ सर्वाइव करेगा, और उसकी आइडियोलॉजी कहती है हम इसराइल के मुकाबले में खड़े हैं, फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत की हिमायत करते हैं, कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत करते हैं, और इस यौमुल कुद्स को पाकिस्तान को कौमी सतह पे ये यौमुल कुद्स जो है वो स्टेट लेवल पे मनाना चाहिए। और इसी तरीके से मिली यकजहती कौंसिल, जिसमें आपको पता है कि मैं मरकजी नायब सदर भी हूँ, जो 30 शिया सुन्नी जमातों का एक अलायंस है, उसने भी ये कॉल दे दी है, और ये पाकिस्तान में आलमी यौमुल कुद्स के साथ ही मनाया जाएगा। और कल आपके अगर चैनल के जरिए से इसको आप पहले दे सकें तो मेरी अपील भी है कि हर वो शख्स जो तवान रखता है खुद निकले, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबको निकल कर इस तारीखी मौके के ऊपर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए, आज़ादी कुद्स और आज़ादी फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए, और यूं अपने वजूद के इज़हार के जरिए से अपनी हुकूमतों को भी मजबूर करना चाहिए कि वो कभी भी इसराइल की तरफ झुकाव की पॉलिसी इख्तियार न करें। आपका शुक्रिया इसमें। बहुत शुक्रिया शहराज साहब। अगरचे मेरे पास सवालात रहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हो रहा है, तो आपके नेक्स्ट विजिट पे इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद ज़हमत देंगे ताकि हमारे नाज़रीन तक आपकी ये शीरीन और नफीस गुफ्तगू दोबारा आपका बहुत शुक्रिया, और आपके ज़रिए से हमें मौका मिला अपने थाट्स को और अपने जो पैगाम है उसको आवाम तक पहुँचाने का, और बहुत सारी नेक तमन्नाएँ आपके TV चैनल के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन और उसके अवाम के लिए। जी नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास शिराज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी। आइंदा हफ्ते फिर किसी मेहमान के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।